अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल माय सेकंड होम टर्की। आज की जी मेरी वीडियो का टॉपिक है टर्किश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, स्पेशली उन पाकिस्तानी भी बहन भाइयों के लिए जो इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं टर्की सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए। तो आए जी वीडियो स्टार्ट करते। चैनल के स्टार्ट में जो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रीज़न टू स्टार्ट दिस चैनल एंड प्लेटफॉर्म कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल टर्की में सेटल हूँ पिछले 5 साल से। और मैं ख़ुद बहुत चाहती हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हम इंजॉय कर रहे हैं एज़ फैमिली, मेरे बाकी पाकिस्तानी बहन भाई फैमिलीज़, अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पर आएँ, सेटल हों, एक हमारी ख़ुद की कम्युनिटी यहाँ इस्तांबुल टर्की में बने, हम लोगों की एक सेटअप हो, हम लोग के जाने पहचाने, एक हम लोग की उर्दू ज़ुबान बोलने वालों का। जो लोग यहाँ पर टर्की में सेटल होना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, मेरे नज़दीक किसी काम और किसी स्टेप को प्लान करने के लिए अगर आप लोग के प्लान और एक्शन में और आप लोग के टास्क में, थिंग्स टू डू में अगर टर्की सेटल होने का प्लान है, चाहे वो इस्तांबुल हो या कोई भी शहर हो, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो लैंग्वेज है। मैं बड़ी नेक नियति से और होल हार्टेडली मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी को ये मशवरा दें कि आप लोग प्लीज़ टर्की आएँ और टर्की आके सेटल हों, तो मैं चाहूँगी कि उनको फुली वेल इक्विप्ड हों वो, रादर इसके कि मुझ पे किसी पे XYZ किसी पर डिपेंडेंट हो विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? टर्की में, इस्तांबुल में और बाकी सब इधर हम जो ये मेन एरियाज़ हैं इसके, चाहे वो आपके गांव देहात हों या मेन सिटीज़ हों जिस तरह इस्तांबुल, यहाँ पे आपको हार्डली 100 में से कोई एक बंदा मिलेगा जो इंग्लिश जानता होगा। आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपकी आधी बात समझ जाएगा पर जवाब नहीं दे पाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे इंग्लिश इन लोगों को नहीं आती। बहुत ही आपको कोई नायाब कोई शख्स मिल जाएगा जो 1, 2, 4 लफ्ज़ भी, उसको पूरी इंग्लिश पे भी फुल कमांड नहीं होगी, पर वो बेसिक हेलो हाय, रास्ता समझाना या बेसिक आपकी कोई मोटी कोई एक बात का कोई एक सेंटेंस या एक छोटी बात समझ जाएगा, एक्सप्लेन फिर भी पूरी बात नहीं कर सकेगा। सो जो फैमिलीज़ यहाँ पे टर्की, इस्तांबुल या किसी भी जगह पर मेन इम्पॉर्टेंट टर्की में सेटल होने का प्लान कर रही हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होना चाहिए। यहाँ टर्की में मैं बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ ये बात कह रही हूँ। पाकिस्तान मेरी पहली आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, पर यहाँ पे इस्तांबुल में, टर्की में, यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग सेटल हैं और जो एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे नज़दीक आप किसी को मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान से अपनी सब कश्तियाँ जलाकर अपनी मेन इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में लेकर जब यहाँ टर्की आता है, तो रादर इसके कि उसको इंडिपेंडेंट किया जाए और उसको ये स्टेप, ये बात पूरी इन डिटेल पता हो कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट एक स्टेप है यहाँ सेटल होने के लिए। रादर इसके वो जो नई फैमिलीज़ आती हैं, जो लोग आते हैं, वो इन कंसल्टेंट पे, इन लोगों पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि थोड़ा सा एक गलत काम और थोड़ा फ्रॉड और बाकी बहुत से भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं ये वीडियो प्लान करी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी ये मटेरियल इंटरनेट पे मौजूद है। बट मैं इस वीडियो को अपने दिमाग में इसलिए रखना चाहती थी कि मेरे नज़दीक एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरे रीज़न मैं इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म बनाने की रीज़न ये है कि मैं उन सब फैमिलीज़ को ये बताऊँ कि और ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि टर्की में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं। पर
اگر میں ان کو یہ امپورٹنٹ بات ایکسپلین نہ کر پاؤں کہ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی اور آپ یہاں آ جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، تو آپ اتنے ہینڈی کیپ ہیں کہ وہ بہت زیادہ پرابلم ہو جائے. مطلب میں اس بات کو فیل کر سکتی ہوں کہ جب ہم یہاں ٹرکی آئے تھے، بات لمبی ہو گئی، جب یہاں ہم انیشلی ٹرکی آئے تھے تو میرے ہسبینڈ کو آلریڈی ٹرکش لینگویج آتی تھی. انہوں نے اپنی ایجوکیشن انیشلی سائپرس سے لی تھی، تو ان کو آلریڈی ٹرکش لینگویج آتی تھی، تو وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں تھا. آپ کی فیملی میں انیشلی اگر سب لوگوں کو بھی ٹرکش لینگویج نہ آتی ہو تو انیشیل جو مین ممبر ہے یا جو بھی اس پر پورا کمانڈ لے سکے، ایٹ لیسٹ کسی ایک بندے کو کچھ لینگویج پہ، اس ٹرکش لینگویج پہ اتنی کمانڈ ہونی چاہیے کہ سو دیٹ کہ جب آپ یہاں ٹرکی میں آ جاتے ہو تو کوئی آپ کو مس یوز نہ کر سکے. کچھ لوگ یہاں پر ایسے پاکستانی ہی ہیں، کنسلٹنٹس ہی ہیں، پر وہ جو ٹرکش لینگویج کا فائدہ اٹھا کے ایز مڈل مین کام کرتے. ان کو ٹرکش لینگویج آتی ہے، ان کو انگلش آتی ہے، وہ آپ سے بات، آپ کے سامنے بات ہو رہی ہوگی اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ آپ لوگ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے آپ لوگوں سے جس طرح کہا کہ بے شک فیملی کے سارے ممبرس کو ٹرکش نہ آتی ہو، ایٹ لیسٹ کوئی ایک ممبر جو اس لینگویج پر کمانڈ رکھتا ہو تو پرابلم سالو. ریزن میں یہاں پر آئی تو میرے ہسبینڈ کو آلریڈی ٹرکش آتی تھی. میں نے یہاں پہ آ کے ٹرکش کورس لیا فری آف کاسٹ. یہاں کی گورنمنٹ ہم لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو، فارنرز ہیں، ہمیں بہت فیسیلیٹیز ہیں یہاں پر. میں نے یہاں پہ اپنے ٹرکش لینگویج کورس، میرا جو تیسرا بیٹا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے یہاں سے 2 کورس کیے فری آف کاسٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑا سا بیبی فاتح، تھوڑا سا بیٹا میرا تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں اس کو کورسز کو کنٹینیو کروں گی. تو بات میری سمجھانے کا اور ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ویڈیو کو اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ تھوڑی بورنگ ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر آپ ٹرکی پلان کرنے کا سوچ رہے ہیں اور میری بات سننے کے بعد او ہو یہ تو بہت مشکل بات ہے، ٹرکی کون سیٹل ہوگا اگر ہمیں لینگویج نہیں آتی. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری لینگویج اور اردو لینگویج کے کتنے لفظ اور کتنی ووکیبلری کامن ہے. نارملی میں خالی الفابیٹیکل چارٹ بنا رہی تھی اس ویڈیو کے لیے، تو خالی میرے پرائیورٹی تھی کہ میں وہ لفظ چوز کروں جو ہماری لینگویج کے ہوں، اور مجھے اتنے کنوینینٹلی وہ لفظ مل گئے. اور یہ پوری ایک بہت ایک لمبی لسٹ ہے ورڈز کی جو ہماری اور ان کی لینگویج میں سیم یوز ہوتے ہیں. میرے بیٹے نے، جو میرا بڑا بیٹا ہے، اس نے اسکول کلاس 1 یہاں پہ شروع کیا. آپ لوگ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس نے خالی 6 مہینے میں اپنی ٹرکش لینگویج کو بولنا شروع کر دیا تھا. سو لینگویج سیکھنا پرابلم نہیں ہے. یہ فرینچ، چائنیز، رشین یا جرمن لینگویج کی طرح بالکل ہماری زبان سے ہٹ کے زبان نہیں ہے جس پر ایکسٹرا محنت کرنی پڑے. محنت تو ہوگی پر اس طرح اتنی محنت نہیں ہے کہ ڈر کے بیٹھ جایا جائے کہ بھئی یہ تو ٹرکی جانا تو ایک خواب ہو گیا، ہم نہیں ٹرکی جا سکتے. تو میرا مشورہ بڑا ایک سنسیئر مشورہ، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں ٹرکی آنے کا. میں پنڈی اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں، تو میری نالج میں ہے کہ نمل میں کورس ہوتے ہیں ٹرکش لینگویج کے. باقی مجھے لاہور سائٹ اور اس کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. آپ لوگ گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ایزیلی انفارمیشن مل جائے گی. جو لوگ یہاں پہ فیوچر میں ٹرکی سیٹل ہونے کا پلان کر رہے ہیں، ہارڈلی اگر آپ انیشلی ایک کورس بھی لے لیتے ہیں ٹرکش لینگویج کا تو آپ لوگوں کو تھوڑی کمانڈ ہو جائے گی. پر میرا بہت سنسیریٹی سے ایک مشورہ ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک ایڈوائس ہے کہ پلیز کائنڈلی یہ کام کر کے بالکل بھی نہ آئے جس طرح میں نے اب یہاں پہ فیملیز دیکھی ہیں، نوٹ کی ہیں کہ بالکل انہوں نے بڑے جوش جذبے میں، پیار میں، محبت میں ٹرکی آئے، اپنا پراپرٹیز بیچی، سب کچھ کیا اور یہاں موو کر گئے. اب وہ یہاں پہ آ کے ایز ہینڈی کیپ اور ڈپینڈنٹ ہیں یہاں پہ کنسلٹنٹس پہ، یہاں کے لوگوں پر جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹرکش لینگویج یہاں پہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ لوگوں کی اگر یہاں موو کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹرسٹ وردی فیملی میں بندہ ہے جو آپ کو یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے، رادر اسٹل
اگر وہ پرابلم بھی سالوڈ ہے، آپ یہاں پہ کھانے کے لیے چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، ہاسپٹلس میں چلے جائیں، آپ کو یہاں پر انگلش بولنے والا، انگلش میں بات کرنے والا ایسا کوئی پروسیس نہیں ملے گا. آپ کو دکان پہ جو لکھے ہوئے نام ہوں گے وہ ان کی اپنی لینگویج میں ٹرکش پہ ہوں گے، یا اپنی لینگویج کو بہت پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. آپ ہاسپٹلس میں جائیں گے، ان کی جو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹڈ جو ویب سائٹس ہیں، جو ان کی موبائل ایپس ہیں، وہ بھی انہی کی اپنی لینگویج میں. جب آپ یہاں موو کرتے ہیں، آپ کا کوئی رینٹل ایگریمنٹ بنتا ہے، تو وہ آپ کی انگلش لینگویج پہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ایکسکیوز می جی مجھے ٹرکش نہیں آتی، ہمارا ایگریمنٹ انگلش میں بنا دیں. نو، اٹس ناٹ پاسبل. سو بسائڈ اس کے، اگر وہ پرابلم آپ لوگوں کی سالو بھی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی فیملی میں بندہ ہے موجود ٹرکی میں جو آپ لوگوں کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرے گا سیٹل ہونے کے لیے، اگر وہ پرابلم سالو ہے بھی، تو یہاں پر آپ کو رہنے کے لیے، یہاں موو اراؤنڈ کرنے کے لیے، باہر کھانا کھانے کے لیے، ڈاکیومنٹس بینک میں، ہاسپٹلز میں، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جو آن لائن موبائل کی شاپنگ ایپس ہوتی ہیں، آپ کو بیسک ٹرکش لینگویج ایٹ لیسٹ پتہ ہونی چاہیے، سو دیٹ کہ آپ کی کچھ پرابلم سالو ہو جائے. اچھا جی ویورز، یہ میری آج کی انٹروڈکشن جو فرسٹ سٹارٹ تھا میرا ویڈیو کا، وہ ختم ہوا. بات کافی لمبی ہو گئی، پر امپورٹنٹ تھی یہ بات کرنا اور میسج کنوے کرنا. میں نے اینڈ پہ تھوڑی سی کلپنگز ڈالی ہوئی ہیں. باہر موجود ہونے کا، رہنے کی ریزن یہ تھی کہ میں دکھا سکوں کہ جو چھوٹا موٹا ایک آپ کا جو بل بورڈ ہے، یا کہیں پہ کوئی تھوڑا موٹا کوئی نوٹس، کوئی میسج، کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ ٹرکش لینگویج میں، وہ انگلش لینگویج میں نہیں ہے. بیسیکلی میں جہاں پہ رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، یہاں پہ فارنرز بہت ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ایران، رشینز، افریکنز، اور یہ عربی بہت ہیں. پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بھی ابھی میں نے کچھ کلپنگز ڈالی ہیں، تو جو نوٹس یا جو کچھ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا وہ ٹرکش میں ہوگا، انگلش میں نہیں ملے گا. تو بس یہ بات امپورٹنٹ ضرور میں نے کنوے کرنی تھی. اچھا جی ویورز، یہ ویڈیو میری آج یہاں پہ ختم ہوئی. آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، پلیز ڈو سبسکرائب، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.